حضرت سلمان فارسی سننا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عجیب بات لکھی. ہاں میرے دوستو عجیب بات لکھی. مدینہ منورہ آئے، ہٹے کٹے اور لمبے چوڑے. حضرت سلمان فارسی کے بارے میں لکھا ماشاءاللہ بہت لمبے تھے. ہاں بہت لمبے اور ماشاءاللہ بڑے بہت ہی زبردست تندرست آدمی تھے. کون؟ حضرت سلمان. حضرت سلمان آ گئے مدینے میں آئے، لیکن مدینے میں آئے نا تو ایک یہودی کے غلام تھے. کس کے غلام تھے؟ اور وہ یہودی کے بارے میں لکھا بہت بڑا کاروباری تھا، بڑا تجارت والا تھا، بڑا بزنس والا تھا. مدینے کی معلوم نہیں کتنی ایکڑ زمینوں کا مالک تھا. کون وہ یہودی. لیکن تھا بالکل دبلا، بالکل دبلا پتلا. وہ کیا کرتا تھا دن بھر اپنا کام کرتا تھا. سلمان فارسی کے پاس کام کراتا تھا. لیکن شام ہوتی، سننا، وہ یہودی کیا کرتا، شام ہوتی تو یوں بیٹھتا تھا اور سامنے سلمان فارسی کو کہتا بیٹھ جا. اب یہ بیچارہ دبلا پتلا اور سلمان فارسی ماشاءاللہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے. اور یہ کیا کرتا، بس سارا کام تو ہو گیا، سارا حساب کتاب ہو گیا. اب یہ یہودی بیٹھ کے محمد کو گالی دیتا، پہلی گالی دیتا، دوسری گالی دیتا، تیسری گالی دیتا، چوتھی گالی دیتا. بتاؤ سلمان فارسی کو برداشت ہوگا؟ ارے سلمان جیسے سلمان کو برداشت ہوگا؟ حضرت سلمان فارسی تڑپتے، لیکن جب سلمان فارسی کو غصہ آتا آگے بڑھتے اور اس کے کپڑے کو یوں پکڑ لیتے. جیسے اس کے کپڑے کو پکڑتے وہ زور سے چلاتا، او مدینہ والو، او خیبر والو، آ جاؤ، یہ دیکھو غلام. اپنے آقا کے اوپر ہاتھ اٹھاتا. اب پورا محلہ جمع ہوتا اور حضرت سلمان فارسی کو خوب مارتا. رات ہو جاتی، سو جاتے، روتے روتے سو جاتے. دوسرے دن یہی معاملہ، تیسرے دن یہی معاملہ، چوتھے دن یہی معاملہ. میرے دوستوں لکھا 4 مہینے گزر گئے. کتنے؟ 4 اشہر. کتنے مہینے گزر گئے؟ سلمان فارسی نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ روز مار کھا کے سوتے. لیکن ایک دن تو کیا ہو گیا، 4 مہینے کے بعد وہ یہودی ایسا ہی بیٹھا اور تھا کیسا؟ سنگل باڈی، بالکل دبلا پتلا یوں بیٹھا. اور اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خراب گالی دی، حضرت سلمان فارسی کو برداشت نہیں ہوا. حضرت سلمان فارسی نے زور سے منہ پہ تھپڑ مار دیا. اب میرے دوستو جب تھپڑ مارا تو ظاہری بات ہے وہ تو تھا ہی. ویسے لکھا 400 یہودی نے آ کر حضرت سلمان فارسی کو مارا. کتنے یہودیوں نے آ کر؟ اور اتنا مارا بدن کا کوئی ٹکڑا نہیں چھوڑا جہاں سے خون کا قطرہ نہ ٹپکتا ہو. وہ حضرت سلمان فارسی بیچارہ مار کھایا ہوا کیا کیا، آج گھر پر نہیں گئے. سلمان فارسی آج رات کو چلے. رات کو میرے دوست، رات کو سناٹا چھایا تھا. کہاں پر جا رہے؟ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے. میرے دوستو سلمان فارسی دور سے آ رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی، سلمان کی نظر نبی پر پڑی. وہیں سے سلمان رونے لگے. ارے میرے دوستو اتنا لمبا چوڑا ہٹا کٹا آدمی روئے اور پورا بدن لہو سے خون سے بہ رہا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو کہا سلمان کہیں گر گیا، کہیں چوٹ آ گئی. حضرت سلمان فارسی نے کہا اللہ کے رسول 4 مہینے سے ایک بات چھپا تھا، میں نے کبھی آپ کو بتایا نہیں. اور پھر پوری داستان سنائی کہ یہ تو آپ کی محبت میں مار کھا کے آیا اور 400 یہودیوں نے مل کر مجھ کو مارا. ارے میرے دوستو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لوٹے میں پانی لے کر آئے. کہو سبحان اللہ. ایک لوٹے میں پانی لے کر آیا اور کہا سلمان بیٹھا رہے، آج تیرے زخم کو دھلانے والا تیرا نبی ہوگا، تیرے زخم کے مرہم پٹی کرنے والا تیرا. تو حضرت سلمان کانپ گئے. اللہ کے رسول میرا خون آپ کے مبارک ہاتھوں پر اچھا نہیں لگتا. ہمارے نبی نے کہا میرا آرڈر ہے، اگر تو محبت میں سچا ہے تو بیٹھا رہے، آج تیرے ایک ایک زخم کو میں دھلتا رہوں گا. میرے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے پورے بدن کو دھلا. اوہو میرے دوستو نبی کا ہاتھ پڑتا ہوگا تو بدن کیسا چمکتا ہوگا. حضرت سلمان فارسی کا بدن چمکتا گیا. ارے میرے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان جا، وہ تیرا آقا ہے، جا وہ تیرا آقا ہے اور آقا کی خدمت کرنا ضروری ہے. جا چلا جا، لیکن میری 3 باتیں سن کر جا. کتنی باتیں سن کر جا؟ 3 باتیں سن کر جا. آج جو تو حال میں آیا ہے میں 3 باتیں بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات ہے سلمان، اے سلمان ساری دنیا جنت کا انتظار کرتی ہے اور جنت تیرا انتظار کر رہی ہے. اور کہا دوسری بات انا من سلمان و سلمان منی. ہمارے آقا نے فرمایا اے سلمان فکر مت کرنا، آج سے میں وعدہ کرتا تو میرا بن گیا، آج سے میں تیرا بن گیا. جب میرے گھر والوں کا نام لیا جائے گا اس میں تیرا بھی نام آئے گا. نبی کا گھر والا ہونا نصیب ہو گیا، جنت بھی مل گئی. اور تیسری بات ہمارے نبی نے پیار محبت سے کہا جا سلمان. اب وہ یہودی کتنا بھی گالی دے، جوش میں آنا نہیں، ہاتھ اٹھانا نہیں، صبر. اللہ راستہ گئے. کون گئے؟
حضرت سلمان، بھائی میں ذرا جلدی بتاتا ہوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس گئے. میرے دوستو یہودی نے وہی اپنی عادت کے مطابق اس نے وہی کام کیا. شام ہو گئی، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گالی دینے لگا. ایک دن اور گزر گیا، حضرت سلمان نے صبر کیا. دوسرا دن گزر گیا، سلمان نے صبر کیا. تیسرا دن آیا، پھر اس یہودی نے اتنی خطرناک گالی دی، سلمان فارسی کو برداشت نہیں ہوا، کھڑے ہو گئے اور زور سے تھپڑ مارا. پھر وہ زمین پر، پھر وہی معاملہ. 400 یہودی آ گئے، زیادہ آ گئے اور سب نے مل کر مارا. اور سلمان فارسی کہاں پر گئے؟ ارے کہاں گئے؟ نبی کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان پھر مار کھا کر آیا. پھر مار کھا کر آیا. حضرت سلمان فارسی نے پوری داستان بتا دی. تو نبی نے کہا میں نے کہا تھا صبر کرنا، اے سلمان میں نے کہا تھا صبر کرنا، تو نے صبر نہیں کیا. حضرت سلمان فارسی کے اندر ایمان کا جوش تھا، کہو سبحان اللہ. ایمان کا جوش تھا، کہو سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی نے کہا میرے نبی تم کہو کہ صبر کر، لیکن جب آپ کو کوئی گالی دیتا تو سلمان کا ایمان صبر نہیں کرتا ہے. سلمان کا ایمان صبر نہیں کرتا. اور اے میرے نبی تم پھر بھیجو گے اور پھر وہ مجھ کو گالی دے گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں سب برداشت کروں گا، میرے ٹکڑے کرے گا، برداشت کروں گا، لیکن آپ کو گالی دے گا تو پھر تھپڑ ماروں گا. بلبل کو نہ کر پابند سکوت و خاموشی. شاعر کیا کہتا؟ بلبل کو نہ کر پابند سکوت و خاموشی، جب چمن یاد آئے گا فریاد لبوں پہ آئے گی. تو میرے دوستو حضرت سلمان فارسی نے کہا اب تو صبر کرنے والا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے اس کا ایمان تو بڑا مضبوط ہے، سب برداشت کرے لیکن نبی کے خلاف آواز برداشت. اور ہم کو ایسا ہی ہونا چاہیے. کیوں اتنا دھیرے دھیرے بول رہے ہو؟ ارے کہو نا ایسا ہی. ارے ہاں میں کہتا ہوں میرے دوستوں سب برداشت کرے، مار لے، ہم کو مار لے، قتل کر دے، ٹکڑے کر دے، ارے ہمارے بچوں کے ٹکڑے کر دے، ہماری بیویوں کے ٹکڑے کر دے، ہمارے خاندان کو نیز نابود کر دے، سب برداشت ہوگا. لیکن میرے نبی کے خلاف کوئی آواز اٹھائے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. میں کہوں ہم برداشت. حضرت سلمان نے بھی یہی کہا. ہمارے نبی سمجھ گئے کہ اب یہ برداشت کرنے والا. اب سننا میرے دوستو ہمارے نبی نے کیا کہا؟ سلمان ادھر آ، اب صبر وبر مت کر، جا تیرے آقا کے پاس جا اور اس کو کہ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا منظور کر لے اور تو آزاد ہو جا. اس کو کہہ دے کیا مانگتا ہے، وہ جو مانگے گا تو نہیں دے گا سلمان، میں دے دوں گا اور تجھے آزاد کراؤں گا. اور سلمان فکر مت کرنا، یہودی کی غلامی سے چھوٹے گا، آقا کی غلامی میں آ جائے گا. نبی کی غلامی سے بڑھ کر حضرت سلمان فارسی تو اچھل گئے جیسا چھوٹا بچہ کیسا اچھلتا. حضرت سلمان فارسی اچھل گئے اور اچھلتے جا رہے. اے یہودی مانگ کیا مانگتا، اب تیری غلامی گئی، میرے نبی کی غلامی آئی. یہ کہتا سیدھے پہنچ گیا اپنے آقا کے پاس. وہ دبلا پتلا اس کو اٹھایا، اٹھ وہ اٹھا کہا مانگ، کیا مانگتا؟ آج تو مانگے گا میں دوں گا. تو یہودی نے کیا کہا؟ تو فقیر آدمی کیا دے گا؟ تو فقیر آدمی، تیرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، 1 درہم نہیں، 1 دینار نہیں، تو مجھے کیا دے گا؟ تو کہا میں تھوڑی دوں گا، تو مانگتا جا، میں کچھ نہیں دوں گا، پیچھے سے میرا نبی دیتا رہے گا. وہ یہودی بھی سمجھ گیا کہ ان کا آقا تو دے سکتا ہے. ارے دے سکتا کہ نہیں دے سکتا؟ اس لیے کہ یہودی کو بھی اتنا تو معلوم تھا کہ یہ نبی ہے. وہ ایمان نہ لاوے وہ الگ بات ہے، لیکن اتنا تو معلوم تھا کہ وہ، یہ بات سمجھنا، یہودی مدینے کے ہر یہودی کو معلوم تھا کہ یہ نبی ہے، لیکن ایمان لاتے. قرآن میں لکھا وہ نبی کو ایسا پہچانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. باپ بیٹے کو پہچاننے میں شک نہیں کرتا، ویسا یہ نبی کو پہچاننے میں شک کرتے. قرآن میں لکھا الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم. رب العالمین نے فرمایا یہ یہود و نصارا جن کو ہم نے کتاب آسمان سے دی، یہ میرے نبی کو ایسا پہچانتے جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے، لیکن حسد کی وجہ سے ایمان نہیں. وہ یہودی سمجھ گیا کہ میں کچھ بھی مانگوں گا سلمان تو مجھ کو نہیں دے گا، لیکن سلمان کا، کہو نا زور سے. یہودی بڑا چالاک تھا. ارے کہو یہودی بڑا تھا. کیسا؟ سنگل باڈی، دبلا، لیکن بڑا چالاک. اڑ گیا سلمان کو کہا چل تو کہتا نا آج میں بولتا ہوں، بتا تو دیتا کہ نہیں دیتا. حضرت سلمان نے کہا چل جہاں لے جاتا چل. اپنی زمین پر لے گیا. وہ معلوم نہیں وہ کتنی بڑی زمین، مدینے پاک کی کتنی بڑی زمین، وہاں لے گیا اور لے کر جا کر کہا سن اگر تو آزاد ہونا چاہتا ہے. کون کہتا ہے؟ اگر سلمان تو آزاد ہونا چاہتا ہے تو یہ زمین دکھ رہی؟ سلمان نے کہا میری شرطیں سن، مجھے 3 دن اور 3 رات میں، کتنے؟ 3 دن اور 3 رات میں اس زمین پر 300 کھجور کے درخت چاہیے.
کیسے؟ 3 دن اور 3 رات میں مجھے 300 کھجور کے درخت چاہیے، پہلی شرط. اور دوسری شرط کھجور پکی ہوئی ہونی چاہیے. اور تیسری شرط ایسی کھجور ہونی چاہیے جو پورے مدینے میں کہیں نہ ملتی ہو. اگر یہ ہو گیا تو آزاد، اور اگر نہیں ہوا تو جیسے روزانہ غلامی میری کرتا، میری غلامی کرتا رہنا. یہ کہہ کر وہ یہودی سلمان فارسی وہیں زمین پر بیٹھے اور سوچ رہے کہ میری مقدر میں آزاد ہونا. جیسے بھائی کھجور کے درخت لگانا کوئی آسان ہے؟ ارے 3 دن اور 3 رات میں کھجور کے درخت لگا بھی دو اور وہ پک بھی جاوے اور کھجوریں بھی پک جاوے اور کھجور میں خوشبو بھی آوے اور کھجور ایسی جو کئی مدینے میں نہ ملے اور پکی ہوئی کھجور ہو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ میرے مقدر میں آزادی. ارے کون ہے میرے مقدر میں آزادی؟ وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے میں بیکار اچھلتا تھا کہ یہودی کی غلامی سے چھوٹ گیا، نبی کی غلامی میں چلا گیا. ارے میں نبی کی غلامی میں نہیں جاؤں گا. حضرت سلمان فارسی وہیں بیٹھے بیٹھے لیکن دل میں خیال آیا کہ سلمان کب تک بیٹھا رہے گا، کم از کم نبی کو خبر تو کر دے. ارے نبی کو خبر تو کر دے، چاہے آزادی نہ ہو لیکن نبی کو خبر تو کر دے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور دوڑے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. ہمارے نبی مسکرانے لگے، کہنے لگے سلمان بتا کیا مانگتا ہے؟ جو مانگتا ہے آج میں دوں گا اور تجھے آزاد کراؤں گا. حضرت سلمان فارسی رو پڑے، کہا میں آزاد نہیں ہوں گا. اے میرے نبی میں آزاد؟ کہا کیوں نہیں ہوگا؟ حضرت سلمان نے کہا بات ہی رہنے دو، باقی میں آزاد ہونے والا. ہمارے نبی نے کہا کہہ تو صحیح، اس یہودی نے کیا مانگا؟ کہا اس نے مانگا ہے ایک زمین میں کتنے درخت؟ 300. کس کے درخت؟ کھجور کے درخت. کھجور کیسی ہونی چاہیے؟ پکی ہونی چاہیے، اور ایسی کھجور ہونی چاہیے جو مدینے میں. شام کا وقت تھا، اثر مغرب کا کچھ وقت ہوگا. سلمان فارسی نے آ کر کہہ دیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مسکرا کر کہا اور کچھ مانگا ہے؟ اتنا ہی مانگا؟ 300 کھجور کے درخت مانگے، کھجور پکی ہوئی مانگی اور مدینے کی اچھی کھجور مانگی، اور کچھ مانگا؟ حضرت سلمان نے کہا اور کچھ نہیں مانگا، لیکن اتنا بھی کہاں سے لا کر دیں گے؟ اس لیے کہ آج پہلا دن، کل دوسرا دن، پھر تیسرا دن، اور 300 کھجور کے درخت اور کھجور پکی ہو. ہمارے نبی نے فرمایا سلمان خوش ہو جا، یہ بھی ہو جائے گا. ارے زور سے کہو نا سبحان اللہ. ہاں میں کہتا ہوں شام کا اثر مغرب کا وقت تھا. سلمان فارسی تو بالکل نبی کے بازو میں بیٹھ گئے کہ ابھی کیا کریں گے؟ بھائی ابھی نبی کیا کریں گے؟ سب صحابہ کو کہیں گے چلو آ جاؤ کلہاڑی لے کے آ جاؤ، چلو زمین پر چلو، کھیتی کرو، 3 دن میں 300 درخت بناؤ اور کھجور کو پکاؤ. ہمارے حضرت سلمان سمجھے کہ ابھی سارے صحابہ کو جمع کریں گے اور میری آزادی ہوگی. لیکن حضرت سلمان کہتے ہیں عصر کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، عشاء کا وقت ہو گیا، میرے نبی کاموں میں مشغول رہے. سلمان کہتے ہیں قسم اللہ کی میری طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں، میری طرف نبی دیکھنے. حضرت سلمان فارسی کہتے جب بہت دیر ہو گئی، رات کو بہت دیر ہو گئی، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن پر ہاتھ رکھا کہ نبی میں سلمان، اے نبی میں. ہمارے نبی نے کہا عارف ہوگا، جانتا ہوں. سلمان کیا ہوا؟ کہا 300 درخت. ہمارے نبی نے کہا ہاں سلمان 300 درخت، چل میرے ساتھ چل. کہاں ہے زمین؟ کہاں ہے؟ رات کو اندھیرے میں، چل میرے ساتھ چل. کہاں ہے زمین؟ کہاں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کلہاڑی ڈھونڈنے لگا تو ادھر ادھر دیکھنے لگا. نبی نے کہا کیا کرتا؟ کہا کچھ وہ خود نہیں. کہا چل چل میرے ساتھ چل، میرے ساتھ چل. اب ہمارے نبی بھائی ساتھ میں کہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، سلمان بھی ساتھ میں چلے. اب ہمارے نبی بھی چل رہے، سلمان فارسی بھی چل رہے. اس زمین پر پہنچ گئے، وہ یہودی کی لمبی چوڑی زمین. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا میرے نبی یہاں سے زمین شروع ہوتی ہے، وہاں پر زمین ختم ہوتی ہے. 3 دن اور 3 رات میں 300 کھجور کے درخت کو لگانا، کھجور پکی ہوئی ہو اور مدینے میں ایسی کھجور نہ ہو. سلمان نے رو کے سکتا. ہمارے نبی مسکرائے. کہا سلمان عندک کساؤن، تیرے پاس کوئی چادر وادر ہے؟ اب وہ سلمان کے پاس ایک چادر تھی، لمبی چادر تھی. کہا ہے اللہ کے رسول یہ چادر. کا بچھا چادر بچھا. حضرت سلمان نے چادر بچھائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نم یا سلمان، اے سلمان سو جا. سلمان زمین پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. کہا چادر بچھا. اور سلمان نے کہا آپ اکیلے کرو گے کام؟ آپ اکیلے کام کر. ہمارے نبی نے کہا نہ بھائی نہ، تو سوئے گا میں بھی سو جاؤں گا. ارے انت تنام انا ایضا انام، تو سو جائے گا میں. تو حضرت سلمان نے کہا آپ بھی سو جائیں گے میں بھی سو جاؤں گا، تو کام کون کرے گا؟ یہ کام یہ 300 درخت اللہ کے رسول، اور آپ کہہ رہے چادر بچھا سو جا اور میں بھی سو جاؤں. حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان بچھا چادر، سو جا میں بھی سو جاؤں گا. جبرائیل اپنی جماعت کے ساتھ آ کر کام کر کے چلے جائیں گے. حضرت سلمان نے بیچارے کانپتے کانپتے ہاتھوں سے چادر بچھا. حضرت سلمان کہتے میں تو سویا اس سے پہلے تو میرے نبی. حضرت سلمان کہتے مجھ کو نیند
کیوں نہیں آتی؟ کہتے میں یوں دیکھ رہا کہاں جبرائیل آئے گا، کہاں سے آئے گا، کون سا راستہ پکڑے گا۔ حضرت سلمان کہتے میں اوپر دیکھ رہا اور کہتے میرے نبی سو رہے، ایسی نیند میں سو رہے کہ میں ان کے آہستہ آہستہ کھراٹے کی آواز بھی سن رہا ہوں۔ میرے دوستو ایک بات سمجھنا، اگر کوئی سوئے آہستہ آہستہ کھراٹے کی آواز آئے، یہ دلیل ہے کہ اس کی صحت بہت اچھی ہے اور یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی۔ اس لیے اگر کوئی رات کو سوئے اور بالکل آواز نہ آئے نا، سمجھنا آدمی ٹھنڈا ہے۔ سمجھ گئے ٹھنڈا؟ کہ وہ بھی سمجھانا پڑے گا۔ اور اگر کوئی سوئے کھراٹا نہیں، جنریٹر چالو کرے اور کھر 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 جو اس طرح سوئے، سمجھنا بھائی کے پیٹ میں گیس بھرا ہوا ہے۔ ہلکی 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 کھراٹے کی آواز آئے جو کسی کے نیند میں ڈسٹرب نہ کرے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، سمجھے نا۔ میں ساؤتھ افریقہ گیا، میں کہاں گیا تھا؟ آج سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ میں ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ ہے پیٹر میریزبرگ، میں کون سی جگہ ہے؟ پیٹر میریزبرگ، وہاں میں گیا۔ اب وہاں عشاء کے بعد بیان ہوا، جیسے ابھی بیان ہو رہا نا، وہاں بھی عشاء کے بعد بیان ہوا۔ عشاء کے بعد بیان ہونے کے بعد مجھے ایک بنگلے پر لے گئے، ایک کمرے میں لے گئے، کہا کہ مولانا یہ آپ کیا آرام کرنے کا؟ اب وہ تو افریقہ، اس لیے کھانا پینا اور جوس اور شربت اور سب رکھا ہوا کہ مولانا یہ آپ کے آرام کرنے کا۔ اب ایک وہاں پر خادم آیا، وہ خادم نے آ کر کہا حضرت آپ اجازت دو میں آپ کی خدمت کروں، آپ کا پاؤں دباؤں، آپ کا ہاتھ دباؤں۔ میں نے کہا بھائی ابھی اتنا بوڑھا تھوڑی ہوا، نہ پاؤں دبانے کی ضرورت نہ، مجھے میرا سو جانے دے تو تیرا۔ تو بہت ضد کرنے لگا، نہیں مولانا آپ کا پاؤں دباؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دبا۔ اچھا جیسے اس نے پاؤں تھوڑی دیر دبایا، میں نے کہا بس، تو اس نے مجھے کیا کہا؟ میں آپ کے کمرے میں سونا چاہتا ہوں۔ بھائی آپ کے کمرے میں؟ اب میں نے کہا بھائی باہر تیرا کمرہ لگا ہوا، وہاں سو جا، مجھے اکیلا سونے دے، مجھے کوئی جنات سے ڈر نہیں لگتی، کچھ جنات کی طرح ہوں۔ میں نے کہا مجھے کوئی، تو کہتے نہیں حضرت نہیں حضرت بس آپ کے کمرے۔ میں نے کہا چل سو جا۔ اب میں تو وہ افریقہ میں اوپر وہ چارپائی پر سویا، اس نے بیچارے نے نیچے میٹریس بچھایا، گدا بچھایا میرے سے پہلے وہ، اور سویا اور کھر کھر وہ ایسے زوردار کھراٹے لیتا، پونے گھنٹے تک میں پریشان۔ کتنا؟ پونے گھنٹے، 45 منٹ۔ ایک تو صبح افریقہ کا سفر کر کے آیا انڈیا سے، رات کو بیان اور اتنے لوگوں کی ملاقات، اب اتنا تھکا۔ میں نے کہا کروں تو کیا کروں؟ پونے گھنٹے تک مجھ کو برداشت نہیں ہوا تو میں نے اس کو اٹھایا کہ بھائی اٹھ۔ تو جیسے میں نے اس کو اٹھایا کھڑا ہو گیا، حضرت کوئی خدمت؟ میں نے کہا ہاں حضرت کو ایک خدمت کی ضرورت ہے۔ کہا کیا خدمت کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا پہلے میں سو جاؤں پھر سو جا، یا میں ادھر سو جاؤں تو باہر سو جا۔ تو یہ پیٹ میں گیس بھرا ہوا۔ ہمارے آقا صلی اللہ، بھائی ہمارے آقا کا سونا بھی تو کتنا پیارا سونا ہوگا، ارے کہو نا پیارا سونا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم سو جاوے نا بھائی، مسئلہ سنو، مسئلہ آپ کو شاید معلوم ہوگا، ہم سو جاوے، گہری نیند سو جاوے، چاہے 5 منٹ سو جاوے، اٹھے وضو، ارے کہو نا وضو کر کے کوئی سویا 5 منٹ سویا، ارے بیان میں سو گیا، لمبا ہو گیا، گہری نیند سو گیا، 5 منٹ کے بعد اٹھا وضو۔ لیکن میرے دوستو ہم جتنے امتی ہیں گہری نیند سو جاوے ہمارا وضو، اور ہمارے نبی کتنی بھی گہری نیند سوئے اللہ کہتا تیرا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب سننا کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اللہ کیا کہتا؟ امتی سوئے گا وضو ٹوٹے گا، لیکن میرا محبوب سوئے گا تو وضو کیوں؟ ہمارے نبی فرماتے قال رسول اللہ، بھائی ایک مرتبہ زور سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنام عینایا ولا ینام قلبی۔ نبی فرماتے میرا امتی سو جائے وضو ٹوٹ جائے گا، نبی فرماتے میں سو جاؤں میرا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ میری آنکھیں بند ہوتی ہے لیکن میرا دل تو خدا کا دیدار کرتا ہے۔ نبی سوتے بھی ہے پھر بھی دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کرتی ہے، تو میرے دوستو وضو ٹوٹے گا؟ جو سوتے سوتے بھی اللہ اللہ کرے اس کا وضو ٹوٹے گا؟ خیر میرے دوستو بات تھوڑی ادھر ادھر ہو گئی۔ بات کہاں پر چلی تھی؟ حضرت سلمان کہاں پر؟ میدان میں، چادر، نبی سو گئے، سلمان جا ادھر۔ تھوڑی دیر میں ہمارے نبی کی آنکھ کھلی، کہا سلمان کیا کر رہا؟ حضرت سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میرا نبی میری مذاق تو نہیں کرتے؟ حضرت سلمان نے کہا میرے نبی میری مذاق تو نہیں کرتے، کب سے دیکھ رہا ہوں کوئی بھی نہیں آیا، کب سے دیکھ رہا ہوں کوئی بھی۔ ہمارے نبی نے کیا پیارا جواب دیا، سلمان سو جا انی ارا ما لا ترا۔ کیا فرمایا؟ سلمان سو جا، جو میں سوتے سوتے دیکھتا ہوں تجھے آنکھ کھلے بھی نظر نہیں آتا، میں جو سوتے سوتے دیکھتا ہوں تجھے آنکھ کھلے بھی نظر نہیں آتا، سو جا
سلمان سو جا. اور ہمارے نبی، ارے قربان جاؤ، ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ سلمان کے سر پر رکھا. اے سلمان سو جا. سلمان کہتے وہ ٹھنڈک ایسی محسوس ہوئی کہ میں، حضرت سلمان کہتے میں سویا. حضرت سلمان کہتے بہت دیر کے بعد میری آنکھ کھلی، دیکھا نبی یہاں نہیں، نبی یہاں نہیں، نبی آگے نہیں، نبی. حضرت سلمان کہتے میں اٹھ گیا اور کہنے لگا میرے نبی کہاں، میرے نبی کہاں. سلمان کہتے رونے کی آواز آئی. میں تھوڑا آگے گیا تو دور میرے نبی سجدے میں رو رہے تھے. میرے نبی سجدے. حضرت سلمان کہتے مجھ کو اتنی شرم آئی کہ تیرا نبی تو سجدے میں روئے اور تو لمبا ہو کر سوئے. بھائی تیرا نبی تو سجدے میں روئے اور تو سوئے. سلمان کہتے مجھ کو اتنی شرم آئی، میں نبی کے قریب گیا، جا کر کہا میرے نبی معاف کرنا، آپ اٹھے تو مجھ کو بھی اٹھا دیتے، آپ تو اللہ کے سامنے روے اور میں سو جاؤں. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا نم یا سلمان، اے سلمان سو جا. وہ تیرا آقا تجھ کو رات کو سونے نہیں دیتا، آج میں تیرا آقا ہوں، تجھ کو آرام کی نیند سونے دوں گا. سو جا، فجر کا وقت ہوگا میں خود تجھ کو اٹھا دوں گا. حضرت سلمان کہتے گیا اور جا کے کہتے فجر کا وقت ہوا. او ہو میرے دوستو، ہمارے نبی نے بھی اذان دی ہے. ارے کہو بھائی ہمارے نبی نے بھی اذان دینا کوئی ہلکا کام. آج ہم لوگ اذان دینے کو بہت بھاری سمجھتے کہ نہیں سمجھتے. قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی لکھی ہے کہ لوگ اذان دینے کے لیے شرمائیں گے اور یہ سوچیں گے میں اذان دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ تو کب سے بانگی بن گیا. یہ قیامت کی نشانی ہے. اس لیے میرے دوستو لکھا ہے، میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں. حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے لوگ اذان دینے شرمائیں گے اور اس لیے شرمائیں گے کہ لوگ کہیں گے لو یہ کب سے بانگی بن گیا. اور نبی کہتے کہ ایسے وقت میں اذان دے دینا میں قیامت میں تیری گردن کو سب سے اونچا کروا دوں گا. کرو گے بھائی، اذان دو گے نا انشاءاللہ. میں اپنے گاؤں میں ایک مرتبہ ظہر میں آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں چلا گیا. وہ ہمارا مؤذن جو ہے نا، ہمارے گاؤں کا مؤذن بیچارہ بہت سیدھا سادہ، وہ اذان دینے کے لیے جا رہا. تو میں نے کہا بھائی ہٹ جا، آج میں اذان دوں گا. تو مجھے کہتا او قاری صاحب آپ اذان دیں گے. تو میں نے کہا اس میں کیا ہو گیا. کہا نہیں آپ اذان دو. اچھا. ارے میں نے کہا ہٹ، میں اذان دوں گا. جب بلال جو کام کرتا تھا وہ کام میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا. بھائی ہم مسلمان بلال کا کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا. ارے دو گے نا اذان انشاءاللہ. ہاں وہ صبح ایسی تھی، ارے کہو وہ صبح ایسی تھی، تہجد کا وقت ختم ہوا، فجر کا وقت داخل ہوا، سلمان سو رہے اور ہمارے نبی نے، ارے زور سے کہو ہمارے نبی نے کیسی اذان دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ نبی کی اذان تو کیسی پیاری ہوگی. بس اللہ اکبر کا سلمان اٹھ گئے. سلمان جیسے اذان ختم ہوئی سلمان قریب آئے. میرے نبی کیا ہوا. میرے نبی نے کہا چل اب میرے ساتھ چل. وہ زمین کے پہلے کنارے پر تھے نا، تھوڑا قدم آگے چلے. سلمان رو پڑے اس لیے کہ میرے دوستو 100 درخت لگ چکے تھے. کتنے درخت لگ چکے تھے؟ 100 درخت. کھجور کتنے لگانے ہیں اور کتنے لگ چکے ہیں؟ 100 درخت لگ چکے ہیں. اور وہ بھی کس کے؟ کھجور کے. اور کھجور بھی کیسی؟ حضرت سلمان نے دیکھا 100 درخت. آ کر کہا میرے نبی 100، میرے نبی 100. تو ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے کہا تیرے آقا نے کتنے دن کہے تھے؟ کہا 3. نبی نے کہا دیکھ 100 لگے ہیں، اب ہم نماز پڑھ کے یہاں سے جائیں گے، ظہر کے وقت آئیں گے 300 مکمل ہو جائیں گے. 1.5 دن میں ہمارا کام. حضرت سلمان فارسی بھائی کیسی خوشی ہوگی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھی، پھر گئے اور ظہر کے وقت آئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، گننا شروع کیا، 1 2 3 4 5 گنتے گئے، 100 200 300. حضرت سلمان فارسی بڑے خوش ہو گئے اور ساری کھجور پکی ہوئی. اور سلمان فارسی کہتے میں نے جو کھجور ہاتھ میں لی تو قسم اللہ کی ایسی کھجور پورے مدینے میں نظر نہیں آتی تھی. کون سی کھجور بتاؤں آپ کو؟ اجوا. کون سی کھجور؟ اجوا کھجور. اس سے پہلے مدینے میں نہیں تھی. آج بھی اجوا کھجور سب سے مہنگی کھجور ہے. اس سے پہلے مدینے میں اجوا کھجور نہیں تھی. ارے قربان جاؤ، سلمان کے صدقے اللہ نے اجوا کھجور کو جنت سے اتار دیا. اجوا کھجور کو کہاں سے اتارا؟ اب میرے دوستو حضرت سلمان فارسی کے کوئی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے. دوڑے کس کے پاس گئے؟ وہ یہودی کے پاس گئے. اس کو کہا چل میرے ساتھ چل، وہ زمین پر چل. کہا کیوں لے کے جاتا؟ کہا چل تو صحیح. حضرت سلمان فارسی یہودی کو لے کر آئے. کہا چل گننا شروع کر، 1 2 3 4. اب حضرت سلمان فارسی گنتے، وہ یہودی نہیں گنتا. سلمان نے کہا گن. تو کہتا یہ میری زمین لگتی نہیں ہے نا، میری زمین تو بالکل خالی پڑی تھی. سلمان نے کہا تیری ہوئے کہ تیرے ابا کی ہوئے، میں آزاد ہو گیا. اور وہ یہودی گن رہا، 1 2 300 ہو گئے. کہا سلمان بات تو برابر ہے، کیا کروں؟ کہا کیا کروں؟ کیا ہو گیا؟ اور حضرت سلمان فارسی نے وہ جو چادر تھی نا، وہ چادر کو یوں کندھے پر ڈالا اور دوڑتے نعرہ مارتے ہوئے اللہ اکبر، میرے نبی تیرا غلام آ گیا، یہودی کی غلامی سے چھوٹ گیا،
میری غلامی میں آ گیا. نبی نے فرمایا اللہ اکبر، جا سلمان، اللہ کے واسطے میں نے تجھ کو آزاد کر دیا. سلمان روئے. سلمان کہا اللہ کے رسول آزاد کر دیا. ارے اللہ کے رسول آزاد کر دیا. کہا کیوں؟ آزاد ہو گیا، خوش ہو جا، خوش ہو جا. کیا کہا؟ ہذہ العبودیہ خیر من الف حریہ. کیا فرمایا؟ ہذہ العبودیہ خیر من الف حریہ. ارے آزادی پر کیا خوشی مناؤ، آپ کی غلامی ہزار آزادیوں سے اچھی نظر آتی ہے. ارے نبی میں تو چاہتا تھا آپ کا غلام بن کے مروں تاکہ قیامت میں خدا کہے گا سلمان کیا لے کر آیا؟ میں کہوں گا اللہ کچھ نہیں لے کر آیا، نبی کا غلام بن کر آیا. لیکن ہمارے نبی نے کہا نہیں سلمان، تیرے جیسا آدمی آزاد رہے گا، خوب کمائے گا، دین کا کام بھی کرے گا، دنیا کا بھی کام کرے گا. جا تو بس. حضرت سلمان کیا ہو گئے؟ ارے ہو گئے نا آزاد. تھک گئے کہ اور آگے بتاؤں؟ ارے ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا، بتاؤں آگے. عمل کرو گے، عمل کرو گے، عمل کرو گے. دیکھو پکا وعدہ کرو عمل کرو گے. ہاں میرے دوستو، ایک لمبا زمانہ گزر گیا، ایک لمبا زمانہ گزر گیا. ایک دن حضرت سلمان فارسی پھر مسجد نبوی میں، بھائی مدینے پاک میں مسجد نبوی میں، پھر میں ذرا جلدی بتا رہا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سلمان کی آنکھوں میں آنسو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے کہ سلمان آج کیوں روتا روتا آیا؟ اب تجھے کس نے مارا؟ ارے وہ تو تیرا یہودی آقا تھا جو تجھ کو مارتا تھا، پٹکتا تھا. اب کس کے اندر ہمت ہے جو تیرے سامنے آنکھ بھی نکالے؟ ارے سلمان ماشاءاللہ لمبا چوڑا ہٹا کٹا، تو روتا روتا میرے سامنے آیا، تو روتا روتا میرے سامنے آیا. حضرت سلمان رو رہے اور روتے روتے کیا کہا؟ اللہ کے رسول میں اس لیے روتا روتا آیا کہ وہ میرا جو آقا ہے نا وہ مجھ کو مار تو نہیں سکتا، لیکن اس کا دھندا بہت زور پہ چلتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس باغ میں جو کھجور ہے نا پورے مدینے میں ایسی کھجور نہیں ہے. وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے کھجور میں کبھی کبھی مشک کی خوشبو آتی ہے تو 5 کھجور 500 درہم میں بیچتا ہے. 5 کھجور کو 500. وہ بہت مالدار ہو گیا، بہت مالدار ہو گیا. اللہ کے رسول میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے صدقے میں کھجور ملی اور مالدار وہ ہے، میرے صدقے میں کھجور ملی اور کھاتا وہ ہے. ہمارے نبی مسکرائے، کہا سلمان رونا بند کر دے، اے سلمان رونا بند کر دے، آج اس کا باغ ہے، کچھ دن گزر جائیں گے تو اس کا مالک بن جائے گا. تو سلمان سوچ میں پڑ گئے، میں غریب سریب آدمی، وہ اتنی بڑی ایکڑ زمین کا مالک میں بن جاؤں گا، وہ بھی کھجور کے درخت کا مالک میں بن جاؤں گا. ابھی تو سلمان سوچ رہے کہ میں مالک کیسے بنوں گا. کہو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اترے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ دی اور اللہ نے فرمایا اے میرے نبی یہ آیت سلمان کو سنا دے، یہ آیت سلمان کو سنا دے. چنانچہ وہ آیت کریمہ آئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. یہ آیت تو سب کو ڈراتی ہے. ارے کہو یہ آیت تو کون سی آیت آئی؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یاد ہوگی نا یہ آیت کریمہ، بہت پیاری آیت ہے، ساتھ میں پڑھو جن کو یاد ہو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ فرماتے یہ میری قدرت ہے، صبح کے امیر کو رات کو غریب بنا دو، صبح کے بادشاہ کو رات کو فقیر بنا دو، صبح کے مالدار کو رات کو بھکاری بنا دو. ارے میرے دوستو اللہ کہتا صبح کے مومن کو کہیں گناہ کی وجہ سے رات کو کافر نہ بنا دوں. اللہ کر سکتا کہ نہیں کر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیت سلمان کو پہنچا دو، سلمان کو کہہ دو آج یہودی اس باغ کا مالک ہے، کچھ دن گزر جائیں گے تو اس باغ کا مالک. میرے دوستو آپ کو یاد ہوگا، تاریخ پڑھو، غزوہ خیبر. کیا غزوہ؟ مسلمان جیت گئے. کہو الحمدللہ. مسلمان اور پوری زمین مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، پورے خیبر کی زمین مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی. میرے دوستو جب ساری زمین مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی اور جتنے یہودی تھے سب کو بیڑی پہنا کے کھڑا کر دیا، سب غلام بن گئے، ساری زمین مسلمانوں کے پاس آ گئی. اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اینا سلمان. بھائی وہ مجمع میں ہمارے نبی نے کہا سلمان کہاں؟ وہ سلمان بیچارے کہیں کھڑے تھے. کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان خوش ہو جا، وہ زمین جس پر 300 کھجور کے درخت لگے تھے اور جنت سے اجوا کھجور آئی تھی، آج یہ نبی اس پوری زمین کا مالک تجھ کو بنا دیتا ہے. کس کا باغ ہو گیا؟ ارے کہو نا ساتھ میں، کس کا باغ ہو گیا؟ اب سننا میرے دوستو. اب سارے یہودی کس میں بندے ہوئے؟ بیڑی میں. اور لائن میں ہمارے نبی نے کہا سلمان ادھر آ. سلمان قریب آئے. کہا زمین تو تیری ہو گئی، باغ تو تیرا ہو گیا، لیکن اس کو پہچانتا ہے؟ بھائی وہ بیڑیوں میں بہت سے یہودی تھے، اس میں وہ بھی تھا. کون؟ وہ بھی تھا. ہمارے نبی نے کہا سلمان پہچانتا؟ سلمان نے کہا اس کو نہیں پہچانوں گا تو کس کو پہچانوں گا. تو ہمارے نبی نے کہا باغ بھی تیرے حوالے، وہ بھی تیرے حوالے، بیڑی کھولو.
سلمان کو دے دو. سلمان تو بڑے خوش ہو گئے کہ آج موقع ملا, آج موقع. اور سلمان سوچتے تھے وہ ایک تھپڑ میں اس کو گراتا تھا, آج تو پوری معلوم نہیں کتنی تھپڑے ماروں گا. آ گئے وہ یہودی آئے. اب میرے دوستوں بتاؤ یہودی کانپتے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ کانپتے کانپتے سلمان کے سامنے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کو دیکھا, سننا, سلمان کو دیکھا اور کیا کہا, اضرب ہو کما ضربک وخذل ہو کما خذلک. ہمارے نبی نے پرمیشن دی ہے, سلمان مار مار, اس نے تجھے بہت مارا ہے, 400 آدمیوں کو لے کر تجھ کو مروایا ہے. اے سلمان مار, اس نے تجھ کو مارا ہے اور پورے مجمع کے سامنے ذلیل کر, اس لیے کہ اس نے بھی تجھ کو ذلیل کیا. بس سلمان کو تو موقع مل گیا. ارے موقع ملا نا, سلمان نے یوں کوڑا اٹھایا اور کیا کہا, نبی اس سے مارو کہ اس سے مارو, نبی کوڑے سے مارو کہ اس سے مارو. میرے دوستو قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارے نبی نے سلمان کے ہاتھ سے کوڑا لیا, اپنے ہاتھ میں رکھا اور کہا, سلمان مار جیسے مار سکتا اور ذلیل کر جیسے ذلیل کر سکتا, لیکن اگر مجھ سے مشورہ مانگتا تو میرا مشورہ ہے اللہ کے واسطے معاف کر دے. میرا مشورہ ہے اللہ کے واسطے معاف کر دے. نہ کوڑے سے مار نہ ہاتھ سے مار, لگا لے گلے اس کو, گلے لگا لے اس کو, اس لیے کہ تو نے اس کی مار کھائی ہے تو تو نے اس کی روٹی بھی تو کھائی ہے. میرے دوستو وہ کیا جملہ ہمارے نبی کی زبان سے نکلا. اب یہودی نہیں کانپ رہے, اب کون کانپ رہا ہے؟ پہلے کون کانپتا تھا, اب کون کانپ رہا ہے؟ سلمان کپ کپاتے ہاتھوں سے گیا اور جا کر یہودی کو گلے لگا دیا. میرے دوستو یہودی سلمان کے گلے لگ کے کیسا رویا ہوگا سوچو, اور سلمان اپنے پرانے آقا کے گلے لگ کر رویا. روتے گئے. ارے میرے دوستو سننا, روتے گئے. تھوڑی دیر میں وہ یہودی نے روتے روتے کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا. ہمارے نبی نے یہودی کو کہا, رے تو صحابی بن گیا, تو نے کلمہ کیوں پڑھا؟ کہا صرف اس لیے کلمہ پڑھا, سلمان کی رحمت کو دیکھ کر کلمہ پڑھا کہ جب سلمان اتنا رحم والا تو نبی کتنا رحم والا ہوگا, اور نبی جب رحم والا ہوگا تو ہمارا پیدا کرنے والا خدا کتنا ارحم الراحمین ہوگا. اس یہودی نے کہا, اے نبی میں مسلمان ہو گیا, تو گواہ بن جا. میں مسلمان ہو گیا, تو گواہ بن جا. اور وہ یہودی زمین پر گرا. اسی وقت اللہ کو پیارا ہو گیا. اسی وقت اللہ کو. ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا نے فرمایا, سلمان تیرے آقا کی قسمت تو دیکھ, تیرے آقا کی قسمت تو دیکھ. ایک بار بھی خدا کو سجدہ نہیں کیا, لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس کی روح جنت میں گھوم رہی ہے, اس کی روح جنت میں. میرے دوستو آیت کریمہ اتری, بھائی سننا, آیت کریمہ ہم سب کے لیے اتری, سلمان کے لیے نہیں, ہم سب کے لیے. 25واں پارہ یاد کرو گے انشاءاللہ. کون سی آیت کریمہ اتری؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ. یاد ہے؟ جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ نے فرمایا جو صبر کر لے, معاف کر لے, یہ بڑی ہمت والا کام ہوتا. سلمان فارسی نے صبر بھی کیا, معاف بھی کیا. میرے دوستو ہم بھی ارادہ کریں, ہمارے دشمن ہوں گے, ضرور ہوں گے, لیکن میرے دوستو صبر کرنا, معاف کرنا, اللہ ایمان کی ہوا چلا دے گا. کہو انشاءاللہ. پہلی بات ہو گئی, بولو لا الہ. ابھی بھی پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی, بولو لا الہ. چلو دوسری بات پر پورا مجمع ایک ساتھ میں آ جاؤ اور ایک آواز میں بولے, مصطفیٰ کا دامن. نہیں, دوسری بات بہت پکے انداز میں بولو, مصطفیٰ کا دامن, مرتضیٰ کا دامن, مجتبیٰ کا دامن, محمد کا دامن, کلیم اللہ کا دامن, حبیب اللہ کا دامن, صفی اللہ کا دامن, نجی اللہ کا دامن. ساتھ میں بولو, محمد کا دامن, مصطفیٰ کا دامن. کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اس لئے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی. پورا مجمع نہیں بولے گا, نہیں ہے. کیا بولے گا؟ ساتھ میں بولو نا, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نا, اللہ کی قسم کوئی پیغمبر, ہمارے رسول سے بڑھ کر بولو نا کوئی رسول. بھائی پورا مجمع میرا ساتھ دے گا, سبحان اللہ بولو گے نا, اور جو میں بولوں نا ساتھ میں بولو, سب بولیں گے, نبی کی محبت زندہ ہوگی. اچھا, ہمارے نبی سے محبت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ کرنا
ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ نے کبھی شاید نہیں سنا ہوگا، یہ پھر واپس ہم آ رہے اسی بات پر، لیکن پہلے ایک بات سن لو، یہ سب لوگ سنیں، بہت ہی قیمتی بات ہے، بہت سے لوگوں نے سنا نہیں ہوگا۔ مدینے میں، بولو کہاں پہ، رات کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اچانک، ہمارے نبی راستے میں ہے، صحابہ کرام بھی ساتھ میں، اور اچانک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ بھئی ایسا آج کل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے ہم کتنے لوگ سویٹر ویٹر پہن کے بیٹھے، کیونکہ مدینے میں کیا ہو رہا تھا اس زمانے میں کہ رات کا وقت ہے، اچانک ہوا چلنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے چل رہے، صحابہ کرام کا مجمع بھی ہے ساتھ میں، بولو مدینے ٹھنڈی ہوا اور تھوڑی تھوڑی بارش ہونے لگی۔ اب جتنے صحابہ کرام تھے نا، جتنے صحابہ کرام سب نے چادر پہنی تھی، تو سب نے اپنی چادر کو یوں باندھنا شروع کر دیا۔ بھائی اس زمانے میں بٹن وٹن نہیں ہوتے تھے، انہوں نے اپنی چادر کو لیا اور گھاٹ باندھنا شروع کر دی، کیونکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اوپر سے بارش ہو رہی ہے، تو سب نے اپنی چادر کو باندھا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بولو سبحان اللہ، اپنی مبارک چادر کو کھول دیا، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو بکر آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ چادر کھول رہے ہیں، آپ کا سینہ مبارک کھل رہا ہے، حالانکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، بخار آ جائے گا اور پانی بھی آ رہا ہے، ہم لوگوں نے جیسے چادر کو لپیٹ لیا، آپ بھی چادر لپیٹے۔ ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر کو دیکھا اور کہا چادر کھول دو، اور سب کو کہہ دو کہ چادر کھول دے، مدینے کی ہوا بھی لگنے دو اور مدینے کا پانی بھی لگنے دو، بولو سبحان اللہ۔ اور سارے صحابہ کرام نے چادر کھولی، لیکن سارے صحابہ کو تعجب ہوا کہ جب ہوا چلے تو اپنا کپڑا لپیٹنا چاہیے، جب بارش ہو تو اپنا کپڑا سمیٹنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا کھول دیا اور ہم کو بھی کہا کہ کپڑا کھولو، اپنا سینہ کھولو، مدینے کی ہوا بھی آنے دو اور مدینے کا پانی بھی آنے دو۔ سارے صحابہ کرام بہت تعجب کرنے لگے، تو ہمارے نبی نے سارے صحابہ کو دیکھا اور کہا اتتعجبون من امر ھذا، آپ لوگوں کو بڑا تعجب ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ٹھنڈی ہوا چلے، پانی آئے تو کپڑا بند کرنا چاہیے، کپڑا کھولنا نہیں چاہیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر بغیر مانگے مدینے کی ہوا تمہارے بدن کو لگے، بغیر مانگے مدینے کا پانی تمہارے بدن کو لگے، جس کے بدن کو مدینے کی ہوا چھو گئی اور جس کے بدن کو مدینے کا پانی چھو گیا، ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ جب مدینے کا اتنا اونچا مقام ہے تو مدینے والے کا کتنا اونچا مقام ہوگا؟ بولو بولو، جب مدینے کا اتنا اونچا مقام ہے تو مدینے والے کا کتنا اونچا مقام ہوگا؟ تو ایک ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، میں نے بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ کسی کہنے والے نے کتنا اچھا کہا، ہم ہیں بیمار مدینہ، ساتھ میں ہم ہیں بیمار مدینہ، نہیں پڑھیں گے آپ لوگ تو ساتھ میں کرو نا، بہت آسان ہے، بولو نا ہم ہیں بیمار مدینہ یہ دوا مانگی ہے، ہم ہیں بیمار مدینہ یہ دوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، زندگی مانگی کسی نے مانگی جنت، زندگی مانگی کسی نے مانگی جنت، ہم غلاموں نے محمد کی ادا مانگی ہے، ہم غلاموں نے مصطفیٰ کی ادا مانگی ہے۔ تو ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن۔ اب سارا مجمع میرا ساتھ دے گا، ساتھ میں بولو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول، سب ساتھ دینا، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ پورا مجمع جو میں بولوں ساتھ میں بولو، ہمارا نبی، بولو ہمارا نبی وہ نبی، بولتے جاؤ، ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ نہیں، تو میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ صرف ایک جملہ سنو، بہت پیارا جملہ، ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، سبحان اللہ، پھر ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر ہمارے نبی تیسری مرتبہ انگلی مبارک سے اشارہ کرے، 1400 صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی زبان سے بولے، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے، اشارہ کرتے گئے، اشارہ کرتے گئے،
ڈوبا ہوا سورج بھی، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ اور ایک بات عجیب بتاؤں، ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے، ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں چلے، ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں چلے، ہر پتھر ہر درخت آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ بولو بھائی، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک زمانہ مکے میں ایسا آیا ہے، بولو ایک زمانہ مکے میں ایسا آیا ہے کہ مکے میں پانی نہیں آ رہا تھا۔ بولو مکے میں پانی، سب بولیں گے تو اچھا لگے گا، بولو مکے میں پانی۔ اس وقت ہمارے نبی کی عمر مبارک تھی، یہ دیکھو میری انگلیاں دیکھو، نہیں پورا مجمع بولے گا، کتنی عمر تھی؟ یعنی ابھی ہمارے نبی کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، غار ہرا میں، کہاں تو ہمارے نبی کو نبوت ملی اور مکے میں پانی۔ اچھا، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، وہ سب مکے والے جب کوئی کام کرتے تھے نا تو ایک ایسا بڑا بھگونا رکھتے تھے، پیالہ، اس میں خون رکھتے تھے، خون، اور اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے تھے اور پھر قسم کھاتے تھے۔ اب مکے کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے نا، مکے کے بڑے بڑے لوگ، انہوں نے بہت بڑا بھگونا منگایا، بڑا پتیلا منگایا، اس میں جانور کا خون رکھا اور سب نے اپنے ہاتھ ڈالے اور کہا دیکھو مکہ میں پانی نہیں آ رہا ہے، بچے مر رہے، جانور مر رہے، ہماری عورتیں بلبلا رہی ہے، سب نے اپنا ہاتھ خون میں ڈبویا اور کہا قسم کھاتے ہیں آج رات کو کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے اور پکڑ کے رکھیں گے جب تک پانی نہیں آئے گا، پانی نہیں آئے گا تو وہی مر جائیں گے، لیکن کسی طرح بھی اوپر سے پانی لانا ہے۔ بس یہ سب نے اپنا، بولو ہاتھ کس میں رکھا؟ خود میں، اور سب نے مشورہ کر لیا کہ آدھی رات کو کعبے کے پاس پہنچنا ہے، کعبے کی دیوار کو پکڑ کے مانگنا۔ اچھا یہ بتاؤ، کعبہ تو بہت اچھا گھر ہے نا؟ نہیں بولو نا، کعبہ بہت اچھا گھر ہے نا؟ کیوں اچھا؟ اس لیے کہ اس کا بنانے والا خود اللہ ہے۔ بولا اس کا بنانے والا اللہ نے فرمایا، چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے پہلا گھر جس کی بنیاد رکھنے والا کون، جس کو بنانے والا کون؟ بولو اللہ۔ اب رات کا سناٹا ہوا، سارے جو مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے خون کے پیالے میں ہاتھ ڈبویا تھا، سب رات کے سناٹے میں کعبے کے پاس آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے وہ خون میں ہاتھ ڈبونے والے ہمارے نبی کے چچا بھی تھے، چچا کا نام ابو طالب، بولو چچا کا نام۔ اب ان کا بھی ٹائم ہو گیا، رات کو بھائی جانا ہے، آج ہم نے ہاتھ اپنا خون میں رکھا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے، ہمیں کعبے کی دیوار کو پکڑ کے پانی مانگنا ہے۔ تو چچا ابو طالب بھی رات کو نکل کے جانے لگے، سارے مکہ کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جانے لگے، ٹوٹل ملا کے 32 کتنے تھے؟ اور جب مکہ والوں کو پتا چلا کہ مکے کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہونے والے اور سب نے قسم کھائی ہے اور سب لوگ کسی طرح بھی پانی لائیں گے، تو مکہ کی عورتیں بھی میدان میں، مکے کے بچے بھی میدان میں، مکے کی بچیاں بھی میدان میں، پورا اسٹیڈیم جیسے بھرا ہوا، کعبے کے پاس کا پورا حصہ بھرا ہوا۔ لیکن یہ 32 جو 32 تھے بالکل کعبے کے پاس، اس میں ہمارے نبی کے چچا بھی ہے، کون؟ تو جب چچا جانے لگے نا تو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ ساتھ میں بولو نا، کتنی عمر تھی؟ یہ بار بار میں آپ سے پوچھوں گا، کتنی عمر تھی؟ ہمارے نبی نے اس وقت کیا کہا معلوم ہے؟ چچا کہاں جا رہے ہو؟ رات کے وقت میں چچا کو پوچھا این تذهبوا یا امی، میرے چچا کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا نے کہا بھتیجے معلوم نہیں، آج ہم نے خون میں ہاتھ رکھا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے، پانی نہیں آئے گا وہاں تک ہم آنے والے نہیں، بھلے ہم مر جائیں گے مگر آنے والے نہیں۔ تو ہمارے نبی نے کہا چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا، بولو سبحان اللہ، چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا۔ کتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی، بولو سبحان اللہ، کتنے معصوم تھے ہمارے نبی، بولو سبحان اللہ۔ کہا چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا۔ تو چچا نے کہا نہ وہاں تو بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے۔ تو کہا چچا میرے کو لے جاؤ، اگر وہاں کھڑے رہنے دیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس آ جاؤں گا۔ چچا نے کہا چلو چلو، ہمارے نبی بھی چلے، بولو عمر کتنی؟ اب کعبے کے پاس سب 32 بڑے بڑے کھڑے تھے، چچا بھی کھڑے تھے، تو سارے وہ 32 کے 32 چچا کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہا یہ بچہ نہیں چاہیے، ہم مکے کے بڑے بڑے لوگ یہاں پہ کھڑے، ہم نے ہاتھ ڈبویا ہے، ہم نے خون میں ہاتھ ڈبویا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے، اور یہ بچے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ تو چچا کیا کہتے ہیں؟ چچا کہتے ہیں میرے بھتیجے محمد کیا ہوا؟ کہا پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ۔ کوئی بات نہیں، ہمارے نبی پیچھے جا کے بیٹھ گئے۔ ابھی کتنے تھے؟ بولو کتنے تھے؟
سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے، سب کعبے کی دیوار کو پکڑے ہوئے سب کے سب کہتے یا رب کعبہ اغثنا غیثا مغیثا، یا رب کعبہ اغثنا غیثا مغیثا۔ یہ 32 کے 32 کہنے لگے کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی برسا دے، اے کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی برسا دے، اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے۔ میرے صابرہ والوں ساتھ میں سنے، 32 کے 32 مانگنے لگے مگر پانی آیا؟ صبح ہو گئی، بولو پانی آیا نہیں۔ صبح کے بعد سورج سر پہ آ گیا، بولو پانی آیا نہیں۔ آسمان بھی گرم، بولو آسمان بھی گرم، زمین بھی گرم، کعبے کی دیوار بھی گرم۔ 32 کے 32 مانگے جا رہے، اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے، مگر پانی سب پسینے میں شرابور، چکر آئے، کوئی گرتا ہے کوئی پڑتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کسی نے چچا کا کپڑا پکڑا۔ چچا کون؟ چچا یوں ایسا پیچھے مڑے تو بھتیجے کون؟ محمد، بولو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چچا نے بڑے غصے میں کہا کیا ہوا، کیوں آئے؟ کہا چچا میرے کو آنے دو نا، میں آؤں گا اوپر والا پانی برسا دے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو چچا بڑے غصے ہو گئے، چچا نے کہا تم آؤ گے تو اوپر والا پانی برسائے گا؟ ہم 32 ہیں، مکہ کے سردار ہیں، ہم رات سے پانی مانگ رہے، اوپر والے نے پانی نہیں دیا، اور تم 9 سال کے تم آؤ گے پانی مانگو گے تو پانی آ جائے گا، جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ بہت غصے ہوئے چچا، بولو ہمارے نبی واپس پیچھے جا کے بیٹھ گئے، اور ان لوگوں نے پھر مانگنا شروع کر دیا، او کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے، او کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے، اور 1-2 گھنٹے گزر گئے، بولو پانی آیا؟ اب تو پانی نہیں آیا، اور اتنی گرمی، کوئی چکر کھا کے گر رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے۔ پھر چچا کا کپڑا کسی نے پکڑا، چچا پھر بڑے غصے میں، کون؟ بولو ہمارے نبی۔ عمر کتنی؟ تو چچا پھر غصے ہوئے، پھر آئے، کہ چچا پانی وانی کے واسطے نہیں آیا، آپ کو پسینہ کتنا آیا؟ میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے کے واسطے آیا ہوں۔ ہمارے نبی کتنے معصوم، 9 سال کی عمر، کتنے خوبصورت، کہا چچا میں پانی کے واسطے نہیں آیا، آپ نے ایک مرتبہ میرے کو منع کر دیا، میں پیچھے چلا گیا، میں پانی کے واسطے نہیں آیا، لیکن چچا آپ کو کتنا پسینہ ہوتا ہے، میں بھتیجا آپ کا پسینہ دیکھ نہیں سکتا، میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی نے اپنی چادر اٹھائی اور چچا کا پسینہ صاف کرنے لگے۔ چچا کو اتنا رحم آ گیا، اپنے بھتیجے کو یوں گلے لگائے، جیسے گلے لگائے نا، ہمارے نبی نے کہا مجھے آنے دو نا، مجھے کعبے کے پاس آنے دو، ایک کام کروں گا اوپر والا پانی برسا دے گا، بولو سبحان۔ ابھی چچا غصے ہوئے، اس سے پہلے کسی نے سن لیا، زور سے کہنے لگا اے مکہ کے سرداروں پانی آ گیا، او مکہ کے سرداروں پانی آ گیا۔ سب نے کہا باولا کہاں آیا؟ یہاں گرمی ہے، تپے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، کہاں پانی آیا؟ کہا یہ محمد کہہ رہے وہ ایک کام کریں گے تو پانی، بولو نہیں بولو نا، ایک کام کریں گے تو پانی۔ اور مکے والے تو تھکے ہوئے تھے، کہنے لگے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ محمد، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ہاں آ گئے، بولو ہمارے نبی آ گئے۔ اب سننا، ہمارے نبی آئے، کتنے تھے بولو کتنے تھے؟ بڑے بڑے سردار، باقی پورا مکہ ہی جمع تھا لیکن بڑے بڑے سردار تھے۔ تو ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ ان کو پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ اب انہوں نے کہا یہ تو عجیب ہے، کیا کر رہے تھے؟ ابھی تو یہ پوچھ رہے کیا کر رہے تھے؟ کہا ہم پانی مانگ رہے تھے۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے 9 سال کی عمر تھی ہمارے نبی کی، فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم پانی مانگ رہے تھے لیکن میں کہاں تھا؟ اینا کنتو، میں کہاں تھا؟ سب نے کہا تم پیچھے بیٹھے تھے، ہم نے تو دیکھا تم کو، تم پیچھے بیٹھے تھے، ہم پانی مانگ رہے تھے۔ دیکھو ہمارے نبی کا جواب سنو، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ کہا تم پانی مانگ رہے تھے، میں کہاں تھا؟ بولو پیچھے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اب میں پانی مانگنے آیا، تم پیچھے چلے جاؤ۔ بھائی جب تم مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا، اب میں آیا ہوں، تم کتنے تھے وہ لوگ؟ 20 چلے گئے، کتنے بچے؟ 12 اڑ گئے نا۔ ایک چھوٹا بچہ آگے رہے گا 9 سال کا، اور ہم مکہ کے سردار پیچھے رہیں گے، ہماری ناک کٹے گی، ہماری عزت کا سوال ہے۔ ہمارے نبی کے پاس جو چادر تھی نا، ہمارے نبی نے چادر کو اٹھایا اور 12 کو کہا تم بھی پیچھے چلے جاؤ، ایک بار محمد یہاں سے چلے جائیں گے، مکے میں قیامت تو آئے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا، مکے میں قیامت آئے گی مگر پانی۔ یہ بول کر ہمارے نبی جانے لگے تو وہ جو کتنے پیچھے چلے گئے تھے وہ 12 کو کہنے لگے آجا آجا، بیوی بیوہ ہو جائے گی، آجا آجا، بچے یتیم ہو جائیں گے، چل 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 آ جاؤ۔ اور وہ بیچارے ایک دم چہرہ کالا کالا کر کے آئے،
اور لائن میں پیچھے کتنے کھڑے ہو گئے لائن میں, اور ہمارے نبی آگے. اللہ نے بتا دیا میرے نبی ابھی تو 9 سال کی عمر ہے, مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنایا, محمد کو امام بنا دیا. اللہ نے بتا دیا, اللہ جل جلالہ نے بتا دیا, آج مکہ کے سرداروں کو 32 کے 32 سرداروں کو میں نے پیچھے کھڑا کر دیا. اللہ فرماتے میرے محمد ابھی تو نبوت بھی نہ ملی, سب مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنا دیا, میرے محمد کو سب کا امام بنا دیا. اچھا وہ پیچھے کھڑے تھے غصے میں ہوئیں گے کہ خوش ہوں گے؟ وہ پیچھے سے زور زور سے چلاتے محمد اب تو آ گئے, پیچھے آ گئے, ہماری ناک کٹ گئی, ساری عورتوں نے بھی ہم کو دیکھا, پیچھے آ گئے, اب کرو جو کرنا ہے کرو. ہمارے نبی پیچھے مڑے, کہا اب تک تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم غصے ہوئے, کہا پانی مانگ رہے تھے پانی. ہمارے نبی نے فرمایا غصے مت ہو نا, تم پانی مانگ رہے تھے, تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں, میں بھی پانی مانگوں, تو تمہارے میرے میں فرق کیا؟ بھائی تم پانی مانگ رہے, میں بھی پانی مانگوں, تو تم میں اور میرے میں فرق کیا؟ تو 32 کے 32 چلانے لگے, پھر تم کرو گے کیا؟ کہا بس یہی تو دیکھتے رہو, میں کیا کروں گا. بولو سبحان اللہ. اب ایک ایک جملہ سننا, ہمارے نبی نے کیا کیا. 32 کے 32 بلکہ سارا مکہ دیکھ رہا. ہمارے نبی کی عمر, آواز نہیں آ رہی, بولو عمر. ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر مبارک کتنی ہے؟ ہمارے نبی معصوم 9 سال کی عمر, ہمارے نبی کعبے کے پاس کھڑے ہیں, سارے مکہ کے سردار پیچھے کھڑے ہیں. ہمارے نبی نے پہلی مرتبہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. ہمارے نبی نے تھوڑا سا چہرہ, دیکھو میری طرف, تھوڑا سا چہرہ ہمارے نبی نے آسمان کی طرف اٹھایا. بس وہ تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا, آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے, آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے. سارے مکہ والے دیکھ رہے بادل جمع ہو رہے. پھر ہمارے نبی نے اور تھوڑا چہرہ, بولو اور تھوڑا, یہ مجھے دیکھو, اور تھوڑا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. آسمان سے رم جھم پانی برسنا شروع ہو گیا. اب سننا, پھر ہمارے نبی نے آخری مرتبہ, تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. پورے مکے میں دھوم دھام سے پانی برسنے لگا. مکے میں پانی, مکے کے گاؤں میں پانی, مکے کی وادیوں میں پانی, مکے کی گھاٹیوں میں پانی, پانی آنے لگا. سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر, لیکن سب کی زبان پر کیا تھا؟ سارے مکہ والے جانے لگے, لیکن ایک ہی بات زبان پر تھی, محمد آ گئے. بولو محمد آ گئے. سارے مکہ والے بھیگے بھیگے جانے لگے, سارے مکے میں پانی آنے لگا, مگر اللہ کی آواز آئی. کس کی آواز آ رہی ہے؟ جو مکہ والوں نے بھی سنا. بولو کس کی آواز آئی؟ کیا آواز آئی؟ اس پر سب نعرہ تکبیر بولنا, بولو گے نا انشاءاللہ. لیکن پہلے سن لو, برابر سن لو. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرہ اٹھایا, مکے میں دھوم دھام سے پانی آنے لگا. سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر جانے لگے, مگر اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب. سننا, اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی, چہرہ کیوں اٹھایا, انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا. انگلی بھی بتا دیتا, بولو میں پانی. میرے دوستو, ہمارے نبی کی کیا شان ہے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, علامہ رومی. بولو کون؟ علامہ رومی. انہوں نے یہ واقعے کو شعر میں لکھا. کس میں لکھا؟ جب شعر میں لکھا, اور بھی واقعے کو لکھا. رات کو سوئے, ہاں علامہ رومی تو بہت بات کے اللہ کے ولی, رات کو شعر لکھ کے سو گئے, عربی میں لکھ کے سو گئے. ہمارے نبی خواب میں آئے, کہا رومی کیا لکھا؟ رومی نے کہا میرے نبی میں نے آپ کی شان میں لکھا. فرمایا جو لکھا, جو سنا, جو پڑھا, سب کی قیامت میں سفارش کروں گا. تو میرے پیارو سننا, وہ شعر سننا ہے, ہاں بولو نہ سننا. لیکن اس سے پہلے پھر وہ سنو. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرے انور اٹھایا, دھوم دھام سے پانی آنے لگا. اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب. بولو, اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی, چہرہ کیوں اٹھایا, انگلی بھی بتا دیتا. بولو میں پانی.
اس کو علامہ رومی نے لکھا، اتنے اچھے انداز میں لکھا، یہ علماء تو جانتے ہوں گے، اتنے اچھے انداز میں علامہ رومی لکھتے خسف القمر بجمالہ، پڑھیں گے بھائی، پڑھیں گے انشاءاللہ، کتنے پیار سے، خسف القمر بجمالہ نطق الحجر بجلالہ ابیض یستسقى الغمام بوجہہ صلو علیہ وآلہ، سب بولو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ علامہ رومی کیا کہتے؟ میرے پیارے نبی آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ کو دیکھ کر چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے، چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے، اور میرے نبی آپ کا جلال اتنا ہے کہ پتھر اور درخت بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور میرے نبی آپ کا چہرہ اتنا معصوم ہے، آسمان کی طرف اٹھاتے ہو اللہ رحمت والا چہرہ اٹھتا ہے، رحمت والا پانی اللہ برسا دیتا ہے۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ محبت کرتے ہو؟ نہیں، ایک دم پکی بات کریں گے تو میرے کو سمجھ میں آئے گا۔ پھر ایک مرتبہ بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ بھائی اتنا بڑا واقعہ سنایا، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ اور یہ واقعہ کون سی عمر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ میرے پیارو، اللہ کی قسم ایک ساتھ میں پکا وعدہ کرو، مصطفیٰ کا دامن محبت کرتے نا؟ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا محبت کیسی، میرے کو یام نہیں معلوم، صابرہ جگہ نا؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ دوستو، قاری صاحب کا آپ نے بیان سنا، بہت ہی زبردست تھا۔ اگر آپ کو بیان پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لینا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو۔